جی دوستو السلام علیکم۔ گلزار ندیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ماڈرن کیلیگرافی مختلف خطوط کے ملان سے ایک نیا انداز بنا کر سینہ کینوس پر کلر کے حسین امتزاج سے اس کو سجانا اور اس میں ایک نیا پن دینا ایک موضوعاتی کیلیگرافی بھی کہلاتی ہے اور اسے پینٹنگ کیلیگرافی بھی کہتے ہیں۔ خط دیوانی مغربی اور شکستہ کے حسین امتزاج سے پینٹنگ کو سجایا ہے۔ پینٹنگ کیلیگرافی کا اہم جز یعنی کہ برش چلانے کا طریقہ، یہ بھی میں نے اس ٹیوٹوریل میں تفصیل سے بتایا ہے۔ جی دوستو السلام علیکم۔ گلزار ندیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں نے بہت عرصے بعد اپنی کیلیگرافی پینٹنگ کا ٹیوٹوریل ڈال رہا ہوں اور یہ بہت ہی پرمغز ہے اور معلومات سے معمور ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے اور اس حوالے سے اپنے کومنٹ سے نوازنا مت بھولیے گا۔ اور جیسے کچھ عرصہ قبل یعنی کہ پچھلی صدی میں جو پینٹنگ کیلیگرافی کا آغاز ہوا تو وہ موضوعاتی انداز میں بنائی جاتی تھی اور اب یہ انداز تبدیل ہو گیا ہے اور اس وقت جو خطاطی ہے وہ ایک بہت بڑی میجر آرٹ کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ تو مختلف احباب جو ہیں آج کل انٹیریئر ڈیکوریٹڈ پینٹنگ بنا رہے ہیں، یعنی کہ جس طرح ان کا وال پینٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد صوفوں کا کلر اس کے ساتھ میچ کرنے کو یعنی کہ ڈیکوریٹڈ پینٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے بھی کچھ اس طرح سعی کی ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کو اس انداز سے بنا کر دکھاؤں، اور دوسرے نمبر پر میں نے جو خطاطی میں ایک جدت ہے وہ بھی میں نے دکھائی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹیوٹوریل کی طرف اور دیکھیں اور اپنے کومنٹ سے نوازنا مت بھولیے گا۔ لیٹس گو۔ جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پینٹنگ کیلیگرافی بنانے سے پہلے جو ایک روایتی خط ہے دیوانی، اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے مکمل حروف آپ کو لکھ کر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ ان حروف میں جو میں نے تبدیلی کی ہے آپ کو اس کو صحیح جو ایک روایت عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اس انداز تحریر کی، آپ کو اس سے مکمل شناسائی حاصل ہو۔ اور اس کا ایک اور بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو پینٹنگ کیلیگرافی آج کل یعنی کہ انٹیریئر ڈیکوریٹڈ میں زیادہ چل رہی ہے، تو وہاں یہ روایتی خطوط بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان خطوط میں جو ہلکی سی تبدیلی کر کے لکھا جاتا ہے اور کینوس اور کرتاس کے حوالے کیا جاتا ہے، تو اس انداز کو اپنانے سے پہلے روایتی انداز پہ عبور ہونا ضروری ہے۔ یہ میں اپنا قلم سے لکھ کر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جتنے بھی حروف تہجی ہیں جو بار بار رپیٹ ہوتے ہیں ان اشکال کے اعتبار سے، یعنی کہ عین اور غین، وہ تو ایک مرتبہ ہی لکھا جائے گا، لیکن خط دیوانی جو ہے یہ ایک جھکا ہوا خط ہے، تو اس کا انداز تحریر گو آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قلم پر صحیح گرپ ہونی چاہیے۔ جتنی مضبوطی سے آپ قلم چلائیں گے اتنا آپ مختلف جو خطوط ہیں
ان کو بھی لکھ سکیں گے۔ جی تو میں جس طرح انٹرو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ خطاطی جو سرکنڈے اور کانے اور دوسرے یعنی کہ ٹھوس چیزوں سے جیسے نوک بنا کر لکھا جاتا ہے وہ صرف کرتاس پر ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ کاغذ پر لکھ سکتے ہیں۔ اور برش سے خطاطی کرنا جو ہے یہ ایک ہر جگہ یعنی کہ کام آتا ہے۔ برش سے لکھنے والا جہاں بھی چاہے لکھ سکتا ہے، چاہے دیوار ہو، کینوس اور کرتاس، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر استعمال برش کر سکتے ہیں۔ اس کے چلانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو انتہائی سافٹ طریقے سے آپ چلائیں گے، نرمی کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، اس کا جب آپ صحیح طریقے سے کت بنا لیں گے تو اس کو نرمی سے آپ رکھیں گے، اتنا دباؤ نہیں دیں گے اور رک رک کر چلائیں گے۔ اور جو حروف ہیں ان کی نوک بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کے جو بال ہیں وہ اگر زیادہ بکھر گئے اور وہ کنٹرول میں نہ ہوئے تو آپ صحیح طریقے سے نہیں بنا سکتے، جیسا کہ میں آپ کو بنا کر دکھایا ہے۔ اور یہ الٹا بھی برش کر کے دکھایا ہے کہ اس کو کتنا دباؤ دیں اور کتنا یہ یعنی کہ موڑا ہوا ہو، یعنی کہ ٹیڑھا ہو۔ اور زیادہ ٹیڑھا ہو تو یہ سیاہی جو ہے وہیں ساری اسی جگہ پر ختم ہو جائے گی اور لفظ جو ہے وہ پھیل جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، میں الف بنا کر دکھا رہا ہوں۔ اور اس کی نوک اس طرح سرکنڈے والی قلم میں انسی اور ویشی نوک ہوتی ہے، اس میں برش کے اندر اس کا کنسپٹ نہیں ہے۔ آپ نے اس کے صرف جو بال ہیں ان کو سمجھ کر چلانا ہے اور ہلکا سا آپ نے اس کو جنبش دینی ہے، پھر آپ نے برش کو چلائیں گے جس طرح قلم کو ہم چلاتے ہیں، لگاتار اس کو دائیں اور بائیں اور بائیں اور دائیں کی طرف چلانا پڑتا ہے، جس طرح میں نے نون لکھی ہے۔ اور آپ اس کی گلائی دیکھیں میں نے کس طرح بنائی ہے، اس طرح آپ اس کو چلائیں گے نرمی کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں میں آپ کو، ہاں یہ دباؤ نہیں دینا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، دباؤ دیں گے تو لفظ جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گا، چاہے لفظ بنائے چاہے حرف بنائے۔ اور میں نے اتنا دباؤ دیا ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہے، یہ نرمی کے ساتھ چلائے، کیونکہ یہ بال ہیں تو جتنا نرمی سے چلائیں اتنا مڑ جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ جو بھی میں پینٹنگ کے اوپر لفظ لکھنا ہے وہ پنسل کے ساتھ لکھ کر دکھا رہا ہوں کہ آپ نے پنسل کو کس طرح چلانا ہے۔ اس کا بھی وہی انداز ہے، اس کو سافٹ انداز میں، اور رک کر پھر چلانا ہے، رک کر پھر چلانا ہے۔ اس انداز سے آپ لکیر میں نفاست لا سکتے ہیں اور آپ کی ڈرائنگ جو ہے، جو بھی حرف یا لفظ لکھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے بنے گی۔ یعنی کہ ایک لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ جو ہے وہ ہم تصویر کا نام دیتے نہیں، حروف کی جو اشکال ترتیب دیتے ہیں پنسل کے ساتھ، تو اس کو بھی ڈرائنگ کہتے ہیں۔ یہ میں نے سب سے پہلے جو ہے نیچے ایک ہلکا سا کلر کے ساتھ میں نے لکھا ہے، ایکریلک کے ساتھ، یہ کرتاس کے اوپر میں بنا رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے پنسل سے اس کی آؤٹ لائن کروں گا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں کہ جو نئے کام کرنے والے ہیں وہ اگر ریورس لکھنا چاہیں
اور 3D کے انداز میں لکھنا چاہیں تو یہ انداز اپنا سکتے ہیں، اور جو میں نے اپنایا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے الفاظ کی اوور لیپنگ کر سکیں گے۔ یہ آپ دیکھیں اس کے باہر جہاں میں نے پوری سورت مبارکہ لکھنی ہے اور اس کے گرد جو حصار جو ہے وہ اللہ اللہ کے ورد کا بنا رہا ہوں، یعنی کہ تسبیح کی صورت میں۔ اگر اس کو آہستہ آہستہ دکھانے بیٹھ جائیں تو یہ 3-4 گھنٹوں کا ٹیٹوریل بنتا ہے، تو آپ کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس میں ہلکا سا وہ ایک تیزی والا ٹچ دیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ سمجھدار کے لیے تو کافی ہوتا ہے کہ اس کو اگر آرٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہے تو وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یقیناً میں جو آگے چل کر اس میں کلرڈ بھروں گا، آپ کی دلچسپی اس میں اور بڑھے گی۔ اور کلر لگانے کے لیے آپ چاہے واٹر کلر لگا رہے ہیں اور آئل پینٹ لگا رہے ہیں، میرا طریقہ اور مشورہ یہی ہے کہ آپ بالکل تھن کلر سے ابتدا کریں، جس طرح میں نے یہ کیا ہے۔ یہ ایکریلک کلر کو میں نے بنا کر میں نے ہلکا سا بالکل پتلا باہر آؤٹ لائن لگائی ہے، اور جو اس کے درمیان لفظ ہیں وہ بچ جائیں اور باہر کلر صحیح طریقے سے ہو جائے، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جتنا آپ کلر ہلکا لگائیں گے اتنا آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو یہ اس کے باہر جو لفظ میں نے لکھا ہے الحمدللہ، اس کے باہر یہ دیکھیں میں کلر لگا رہا ہوں۔ جی، کچھ اساتذہ فن یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نام اور کلام الہی سے، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید سے کوئی بھی آیت لکھیں تو اس میں 3 کلر استعمال کریں، یعنی کہ سبز، لال، پیلا اور نیلا۔ یہ کلر لازمی جو بنائیں پینٹنگ کیلیگرافی اسپیشلی طور پر جو قرآن کی آیت مبارکہ لکھیں۔ تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ سے متفق ہوں، اور سارے رنگ بھی اللہ کے رنگ ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کالے کلر سے قرآن کریم لکھنے کی بعض لوگ اس لیے کالے کلر کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ پرانی روایت ہے اور کرتاس پر اس کو لکھا جا رہا ہے، اور چمڑا اور پتھر پر جب لکھا گیا تو وہ بھی کالا کلر تھا۔ لیکن مورخین اور نقاد حضرات اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جس کلر میں لکھیں قرآن کو خوبصورت کر کے لکھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھن کلر کے ساتھ یہ باہر جو ہے یہ مختلف الفاظ لکھ رہا ہوں، اور یہ 3D کا انداز بھی کہتے ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کلر لگانے کے بعد اگر الفاظ کو لکھ دیے جائے اور اس میں ایک معنویت بھی ہے، اور انٹیریئر ڈیکوریٹڈ کے حوالے سے جو کلر آج کل چل رہے ہیں اس میں وہ جھلک بھی ہو۔ تو گرد و نواح میں یہ کلر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بیک میں پیچھے اس کی ہسٹری جو ہے، پرانا انداز وہ نظر آئے، اور جو ایک بڑا لفظ لکھا جائے وہ ایک ماڈرن انداز میں ہو جو اٹریکٹ کرے اور لوگ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے باہر جو میں نے اللہ لکھا ہے اس کے اوپر میں سفید کلر سے لکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں باہر آؤٹ لائن لگاؤں گا، اور اس کے درمیان جو ہے سورت فاتحہ پوری لکھوں گا۔
تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو اس کے کنارے ہیں جہاں سے یعنی کہ کاغذ کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں میں سفید کلر سے لکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ سفیدی اور وہ جگہ اس نظر آئے اور فوکس جو ہے وہ بڑا جو لفظ ہے اسی پر رہے۔ اور یہ میری کوشش ہے کہ میں ہمیشہ بالکل تھن کلر لگاؤں، اور بعد میں زیادہ کلر لگانے سے، تھک کلر لگانے سے یا گوڑا کلر یا تیز کلر لگانے سے الفاظ میں وہ تمازت نہیں رہتی، وہ الفاظ میں کشش نہیں رہتی۔ تو آپ چاہے آئل پینٹ میں استعمال کریں یا واٹر کلر، تو سب سے پہلے آپ لائٹ کلر تھن کلر سے ابتدا کریں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ میں نے لائٹ انداز میں بیک گراؤنڈ میں حروف لکھے ہیں، اور اب پرماننٹ جو پوائنٹر ہے اس کو میں نے خود بنا کر بنایا ہے، اور اس میں سیاہی ڈال کے تاکہ یہ واٹر پروف ہو۔ تو اس پر باہر آؤٹ لائن میں لگاؤں گا۔ تو آؤٹ لائن لگانے کے بعد جو لفظ الحمدللہ لکھا ہے اس کے باہر تیز کلر یعنی کہ لال کلر سے ہلکا سا شیڈ دوں گا، تو یہ لفظ الحمدللہ زیادہ نکھر کر سامنے آئے گا، اور باقی یہ جو حروف ہیں یہ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، اور ان کو زیادہ نیٹ اینڈ کلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جو تمام حروف کا بادشاہ جو لفظ ہے وہ بنایا ہے الحمدللہ۔ تو آپ پینٹنگ میں کوئی ایک لفظ جب بڑا لکھیں تو فوکس وہی رہو، جو بیک گراؤنڈ میں جو بھی چیزیں آپ نے لکھی ہیں دکھانے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، تو وہ زیادہ نمایاں نہ ہوں، اور اس سے پوری پینٹنگ کا جو ایک معیار ہے وہ قائم نہیں رہتا، اور پینٹنگ دیکھنے والا الجھ کر رہ جاتا ہے، اور آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو دکھانا چاہتے ہیں، وہ مین جو آپ کا جو آپ کا مین لفظ ہوگا، جو نمایاں آپ کا لکھ کر دکھائیں گے، اسے میسیج آف پینٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ میسیج آپ کا ایک دیکھنے والے کو مبہوت کر دے کہ وہ اس کو فالو کرنے، خریدنے اور اپنے گھر میں سجانے پر مجبور ہو جائے۔ اس میں ایسا پیغام ہو کہ وہ اپنی طرف اسے بلائے، اور جو فن سیکھنے کا شوق رکھتا ہے وہ اس طرف مائل ہو، جو گھر میں لگانا چاہتا ہے وہ لینے پر مائل ہو جائے۔ تو میں یہی پیغام دیتا ہوں اپنی پینٹنگ میں، اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی چیز نہ چھپاؤں، اور جو سیکھنے والا ہے اور وہ جو دیکھنے والا ہے اللہ کے کلام کو، وہ دونوں جو ہے اس سے مستفید ہوں۔ جو پوائنٹر کے ساتھ آؤٹ لائن لگا رہا ہوں، تو اس کی آؤٹ لائن میں نیٹنس نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر اگر نیٹنس دکھائیں گے تو جو مین لفظ ہے وہ دب جائے گا اور لوگوں کی توجہ بٹ جائے گی۔ فن پارا اور پینٹنگ کیلیگرافی جسے ہم بولتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے نمائش کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنا، اور جو ہم کتاب لکھتے ہیں اس کی رونمائی تقریب من جملہ ہوتی ہے، اس کے کتاب کے میں جو چیزیں ایڈ کی گئی اس کے حوالے سے عوام کو بتایا جاتے ہیں، عوام پڑھ کر پھر اس سے اویئرنیس حاصل کرتی ہے۔ اور پینٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے تخیل پیش کیا ہے وہ ایک کینوس اور محدود جگہ پر آپ نے اس کو پیغام کو آپ نے محدود کر کے دکھا دیا ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ پینٹنگ جو ہے اس کا ایک اپنا انداز اور اس کے اصول و ضوابط ہیں جن کو مد نظر رکھ کر بنائیں گے تو آپ بہتر بنا سکیں گے۔ یہ دیکھیں اس کے اندر جو خلا ہے وہ خلا بھی میں لکیریں لگا کر، جو باریک لکیریں ہیں وہ لگا کر میں پر کر رہا ہوں، اس میں بھی میں اس خلا کو نیٹنس نہیں دکھا رہا۔ تو یہ ہے اس قریب کر کے دکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ اس کو باغور دیکھیں اور جب آپ بنائیں تو آپ کو بھی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر فالو کریں۔ اتنا قریب دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ میں مارکر اور پوائنٹر، قلم اور برش کو کس طرح چلاتا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ انگلیاں جو دو نیچے ہیں یہ اپنی جگہ پر رہتی ہیں اور اوپر والی 3 انگلیاں حرکت کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں سبز کلر کے ساتھ آؤٹ لائن، اور یہ جو خالی جگہ جو دائرہ ہے یہاں لائٹ انداز میں کوئی حرف لکھیں گے تاکہ اس میں خوبصورتی بڑھ سکے۔ تو یہ آپ دیکھیں قریب سے کہ میں نے یہ جو حروف لکھے یہ خط اندلسی میں ہیں۔ جو میں نے بیک گراؤنڈ میں انداز تحریر کو لکھا ہے، یعنی کہ تفریدی حرف علیحدہ علیحدہ، یہ خط مغربی بھی کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں برش کے ساتھ میں نے جو ایک مین لفظ ہے اس کا جو ایک وجود میں نے بنایا ہے، اس میں تخصیص کے لیے میں نے مختلف کلر لگائے ہیں تاکہ اس میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں کلر ہے، اگر لال کلر ہے تو اس کے اوپر آپ نے اورنج ہلکا سا لگانا ہے۔ ویسے پوائنٹر کے ساتھ تو میں نے پورے لفظ کو جو اس کے اندر مدغم کیا تھا ان کو علیحدہ تو کر دیا ہے۔ کلر اس کے اندر اور خوبصورتی پیدا کریں گے تو میں نے لگائے ہیں۔ یہ دیکھیں برش کے تھوڑے سے بال میں نے اب یہ دستی انداز میں تیار کیا ہے، تھوڑے سے بال والا برش، تو اس سے میں یہ لگا رہا ہوں اور وہ بھی تھن کلر میں۔ تو بعد میں جب یہ کلر خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہلکا سا ڈارک میں لگاتا ہوں۔ اور اس سے پہلے آپ لگانا بھی چاہے آپ انیمل اور آئل پینٹ، انیمل جو ہے وہ ایک سائن بورڈوں پہ کلر استعمال ہوتا ہے، اور آئل پینٹ جو ہے وہ خشک جلدی نہیں ہوتا، تو اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ جو پینٹنگ کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ کلر جلد خشک نہ ہو۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں میں نے اس میں دکھائی ہیں، لفظ الحمدللہ، اور پھر اس کے جو گول دائرہ بنایا ہوا ہے اور اللہ اللہ کے حصار کے اندر میں پوری صورت مبارکہ لکھوں گا۔ جی یہ انداز تحریر شکستہ ہے جس میں سورۃ فاتحہ کو میں لکھ رہا ہوں، اور یہ عام مارکر جو اسٹوڈنٹ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے اور ہوم ورک جب لکھتے ہیں تو اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس مارکر کے اندر میں نے پرماننٹ سیاہی ڈال کے اس کو میں نے بنایا ہے۔ یہ مارکر بیسیکلی باریک نب کی وجہ سے میں نے اسے بنایا ہے، اور اکثر یہاں پرماننٹ مارکر اس نب والے نہیں ملتے۔ تو میں نے جو اس کے اندر سیاہی جو استعمال ہوتی ہے اس کو میں نے دھو کر اس کے اندر پرماننٹ سیاہی میں نے ڈالی ہے۔
تو اگلے ٹیٹوریل میں میں یہ پرماننٹ مارکر بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں قریب کہ یہ خط شکستہ جو ہے خط دیوانی سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کا انداز سیدھے الف والا شکستہ کہلاتا ہے، اور اسے شکستہ دیوانی بھی کہتے ہیں۔ اور گو کہ میں نے خط دیوانی کو اس پینٹنگ کے اندر زیادہ استعمال کیا ہے، اور اندلسی بھی جسے مغربی کہتے ہیں، اور خط شکستہ کو میں نے ماڈرن کیلیگرافی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نژاد خط آپ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ اس کے اصول علیحدہ ہیں، اور یہ کینوس پر جب آپ مصورانہ ٹچ دے رہے ہیں تو اس کے اندر مختلف خطوط کا انداز ملا کر لکھنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی میں نے اس انداز تحریر میں سہل بھی بنایا ہے اور ماڈرن بھی، تاکہ دیکھنے میں اور پڑھنے میں، دیکھنے میں خوبصورت اور پڑھنے میں آسان ہو۔ تو آپ میری اس پینٹنگ کے انداز اور سمجھانے کا جو طریقہ ہے یہ آپ کو کیسا لگا، اس حوالے سے آپ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آسان سے آسان ٹیٹوریل بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ سیکھنے میں آسانی ہو، اور خطوط کی جو معلومات ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور قلم چلانے کا طریقہ پینٹنگ کیلیگرافی میں برش چلانے کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے، اس کے مختلف اینگل ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ یہ جو برش چلانے میں اور اسپیشلی طور پر دستی برش بنانے میں جو مشکلات ہیں اس سے بھی آگاہ کروں گا۔ جی میں نے پینٹنگ کیلیگرافی مکمل کر کے مختلف اینگل سے آپ کو دکھا رہا ہوں، تاکہ آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھ سکیں اور اس کو فالو کرتے وقت کوئی مشکلات نہ آئیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے ٹیٹوریل میں اس سے بھی اور زیادہ معلومات سے بھرپور آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔